بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور کاکا خیل اپنے یوٹیوب چینل غریب شہر کے ساتھ آپ کے سامنے۔ سلام۔ وقت کم لوں گا تاکہ ویڈیو دیکھنے میں آپ کو آسانی ہو، اس کو سبسکرائب کرنے میں بھی آسانی ہو، تو ٹائم کم لوں گا انشاءاللہ۔ میں اپنے وی لاگ میں نے ذکر کیا ہے، آج میرا تیسرا وی لاگ ہے کہ میرے وی لاگ کو ایلیٹ کلاس بالکل نہ لائک کرے، نہ شیئر کرے، نہ سبسکرائب کرے، لیکن کہنے کا مقصد تھوڑا سا سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ آئرلینڈ سے پروفیسر ڈاکٹر خٹک صاحب، ناصر خٹک میرے استاد رہ چکے ہیں اسلامیہ کالج پشاور میں، انہوں نے مجھے فون پہ بتایا کہ میرا تعلق بھی ایلیٹ کلاس سے ہے، تو آیا میں اس کو سبسکرائب کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میں نے کہا سر ایسی بات نہیں ہے، میں اس ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ تو اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ میں اس ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں جس نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، جس نے میرے ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، جس نے سیاست کی آڑ میں، جس نے صحافت کی آڑ میں، جس نے بیوروکریسی کی آڑ میں میرے ملک کو تباہ کیا ہے اور میرے ملک کو کایا ہے۔ میں ان کی بات کرتا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہلائے تھے، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کا خون کیا تھا، اپنے ملک کا خون کیا تھا، مسلمانوں کا خون کیا تھا اور ہمارے نظریے کو نقصان پہنچایا تھا۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات جو ذہن میں اکثر آتی ہے فیس بک دیکھتے ہوئے، اور فیس بک پہ جو بہترین قسم کے لکاری ہیں، بہترین قسم کے، اور الحمدللہ ہمارے پاکستانی بہت قابل لوگ ہیں، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ ہیں تو بڑے قابل، لیکن وہ فیس بک کی حد تک ہے۔ فیس بک پہ لکھ لیتے ہیں، عملی کام نہیں کرتے۔ او خدا کے بندو، اٹھو، اصلاح کرو، اٹھو۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو دھوکے ہو رہے ہیں، یہ جو فراڈ ہو رہا ہے، یہ جو کرپشن ہو رہی ہے، یہ جو ویڈیو لیک ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، یہ جو ہم سے زندہ باد اور مردہ باد کہلوایا جاتا ہے، اٹھو ان کے خلاف۔ اگر ہم نہیں اٹھے تو کوئی نہیں اٹھے گا۔ اور یقین جانو، جو بندہ سٹیل مل کا مالک ہو، جو بندہ شوگر مل کا مالک ہو، جو انڈسٹریلسٹ ہو، جو بندہ ہیلی میں پھرتا ہو، جو بندہ پروٹوکول میں پھرتا ہو، وہ کبھی انقلابی نہیں بن سکتا۔ انقلابی بنے گا لیکن ہم میں سے اٹھ کے بنے گا، جس کا اپنے حصے کی زمین تو دور کی بات، انقلاب آئے گا پاکستان میں، لیکن اپنے حصے کی زمین تو دور کی بات، اپنے حصے کا کارخانہ تو دور کی بات، جس کے اپنے حصے کا نعوذ باللہ آسمان بھی نہ ہونا، تو ایسا بندہ اٹھ کے انقلاب لائے گا، اور وہ بندہ ہم میں سے ہوگا، آپ میں سے ہوگا۔ آپ فیس بک کو چھوڑ دیں، فیس بک پہ بڑی اچھی اچھی باتیں آپ لکھ لیتے ہیں، دل خوش کر لیتے ہیں، مزاح میں بھی آپ بڑے تیز ہیں، لیکن عملی کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے تھوڑا سا اٹھنا پڑے گا۔ اٹھے تاکہ ہم اپنا حق چھین لیں۔ کس سے چھینیں؟ ان غاصبوں سے، ان سیاستدانوں سے، ان کرپٹ بیوروکریٹوں سے، ان کرپٹ معاشرے سے، ان چند گنے چنے لوگوں سے جن کا بیٹا بھی منسٹر، جن کا باپ بھی منسٹر، جن کا باپ بھی وزیر اعظم، جن کا بیٹا بھی وزیر اعلیٰ، جن کا بیٹی بھی MNA MPA، پورے خاندانوں کو آپ کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیے۔ پورے پاکستان کی مثال دے رہا ہوں، اور آپ کے کانوں پر جھو تک نہیں رینگتی، آپ خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کو پتھر مارنے ہوں گے تو تب جا کے بات بنے گی، کیونکہ یہاں پہ ہر شخص نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے۔ صحافت کی الگ دکان ہے، سیاست کی الگ دکان ہے، امامت کی الگ دکان ہے، دین کی الگ دکان ہے۔ آپ پاکستان کی مثال لے لیں، دین ہمارا ایک ہے، اللہ ہمارا ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ایک، لیکن اسلامی پارٹیاں کتنی ہیں، اور سب کا منشور ہے کہ ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ دین کے لیے کام کرتے ہو تو اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں بند کر لو۔ دوسری پارٹیاں غریب کے لیے کام کرتی ہیں، وہ غریب کے لیے کام نہیں کرتی، غریب کو برباد کرتی ہے۔ تو بھائیوں، باتیں ہوں گی
لیکن کم ہوں گی تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ تعالی چینل کو سبسکرائب کیجئے، پسند کیجئے اور لائک کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن عملی طور پہ ہمیں نکلنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں نکلے تو یہی 5 خاندان، یہی 10 خاندان، یہ تمام عمر ہم پہ حکومت کریں گے، اور ہم انشاءاللہ آپ کے توسط سے انشاءاللہ میں نے کہا ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ لیکن اب ایک اصطلاح اور اصلاح کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ صحافت میں بھی اصلاح ہوگی، سیاست میں بھی اصلاح ہوگی، محکموں میں بھی اصلاح ہوگی، عدالتی نظام میں بھی اصلاح ہوگی۔ مثالیں تو ہم بڑی بڑی دیتے ہیں، لیکن یقین جانیں ہمارے دین کو، ہمارے اصولوں کو وہ دوسرے لوگ لے چکے ہیں، وہ ان کے مزے لے رہے ہیں۔ مغربی دنیا جتنے بھی اسلامی قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، اپنی زندگیوں میں ان کے مزے لے رہے ہیں، اور ہم یہاں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے لیے، اپنی دکانوں کے لیے۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو پھر اکثر کہتا ہوں میدان میں نکلیں گے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیے گا، بیدار ہو جائیے، زندہ آباد مرد آباد کے نعروں سے نکل آئیے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے۔ انقلاب کی طرف قدم اٹھائیے، پھر دیکھتے ہیں انقلاب کو کون روکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک بات، پھر اجازت چاہوں گا کہ پاکستان میں انقلاب آئے گا، لیکن وہ انقلاب ایک ایسا بندہ لائے گا جس کو غریب ماں نے جنا ہوگا۔ امیر زادے کبھی انقلاب نہیں لاتے۔ ظہور کاکا خیل کو اجازت دیجئے، اگلے ویلاگ تک وعدہ تھا کہ روز ویلاگ کروں گا، الحمدللہ وعدہ نبھایا۔ آج میری کزن محترمہ فریدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، 10 بجے جنازہ ہے، لیکن چونکہ وعدہ تھا، وعدہ نبھا کے اب ادھر جا رہا ہوں۔ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ظہور کاکا خیل کو اجازت دیجیے۔